علم کب تک حاصل کیا جائے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، علم کب تک حاصل کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا، جب تک جہالت کو برا جانو۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حالت نظام میں مبتلا تھے اور ایک شخص کاغذ قلم لیے پاس بیٹھے تھے۔ کسی نے کہا، کیا یہ لکھنے کا وقت ہے؟ فرمانے لگے، ہو سکتا ہے اس آخری وقت کوئی ایسا مسئلہ معلوم ہو جائے جو اب تک نہ سنا ہو۔ کیسے عالم کے پاس بیٹھنا چاہیے؟ کسی بزرگ نے فرمایا، ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو بلکہ اس عالم کے پاس بیٹھا کرو جو 5 باتوں سے 5 باتوں کی طرف بلائے۔ نمبر 1، شک سے یقین کی طرف۔ نمبر 2، تکبر سے تواضع کی طرف۔ نمبر 3، بغض و عداوت سے محبت و نصیحت کی طرف۔ نمبر 4، ریاکاری سے اخلاص کی طرف۔ نمبر 5، دنیا کی محبت سے زہد کی طرف۔ دنیا سے علم کس طرح اٹھے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے قریب علم کو براہ راست نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ علماء اپنی جگہ خالی چھوڑ کر دنیا سے جاتے رہیں گے اور ان کی مسند اور جگہ پر جاہل لوگ قبضہ کر لیں گے۔ لوگ انہی کو امیر و مفتی بنا کر ان کی پیروی اور اطاعت کریں گے۔ وہ غلط مسئلہ بتا کر خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سب سے بڑا عالم کون؟ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہالت بہت بری چیز ہے، اپنے علم پر عمل کرنے والا سب سے بڑا عالم ہے، اگرچہ اس کا علم تھوڑا ہی ہو۔ علم پر عمل نہ کرنے والا جاہل ہے، چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ کسی نے کہا کہ جاہل کے ایسے 70 گنا معاف ہو جانے کی توقع اور امید ہے کہ عالم کا اس جیسا ایک گناہ بھی معاف ہونا مشکل ہے۔ ایک مسئلہ سیکھنے کی فضیلت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دین کا ایک مسئلہ سیکھنا زیادہ پسند ہے پوری رات عبادت کرنے سے۔ جس نے 4 باتوں کے لیے علم حاصل کیا وہ شخص جہنمی ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا، جس نے 4 باتوں کے لیے علم حاصل کیا وہ جہنمی ہے۔ نمبر 1، علماء پر غالب آنے اور ان سے مقابلہ کرنے میں اپنے علم پر فخر کرنے کے لیے۔ نمبر 2، عوام کو معتقد بنانے کے لیے۔ نمبر 3، جاہل عوام سے جھگڑنے کے لیے۔ نمبر 4، مال و دولت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ بعض نے اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔